Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى في مقام آخر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله له في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو کتاب الذکر والدعاء کے اندر امام مسلم نے ذکر کی ہے، اس کا کچھ بیان پچھلے جمعے کو عرض کیا گیا تھا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو جوامع الکلم کہلاتی ہیں. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور فرمائیں گے. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ومن یسر علی معسر، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے کاموں کو آسان بنا دیں گے. ان 2 جملوں کی کچھ وضاحت پیچھے جمعے کو بیان ہوئی ہے. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ومن ستر علی مسلم،
جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا، عیب پوشی کرے گا، تو فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو یہ جو تیسرا جملہ فرمایا کہ مسلمان کے عیب اور اس کے گناہ پر پردہ ڈالنا، یہ اتنا عظیم ثواب ہے اور اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ کل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے سوال جواب کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر پردہ ڈال دیں گے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سامنے پیش فرمائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے، اس کے اوپر اللہ تعالی اپنے قدرت سے ایک حجاب ڈال دیں گے، پردہ ڈال دیں گے، مخلوق سے اس کو چھپا دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کہیں گے کہ اے بندے بتا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں جرم کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، آج آخرت میں بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیوب پر اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی مسلمان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے، تو وہ بات جب ہمیں پتہ چلتی ہے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے کہ میں کب کس وقت اس بات کو لوگوں کے اندر بیان کروں گا۔ اب لوگوں کے سامنے اس عیب کو ہم بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی مجلس میں واہ واہ ہو جاتی ہے، قہقہے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کل ہم سے بھی وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اس گناہوں کو بھی فاش فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی پردہ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک تابعی ہے حضرت ابو الہیثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا وہ شراب پی رہے تھے، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پولیس کے پاس جاؤں اور ان کو یہ بتاؤں کہ میرے پڑوسی شراب پی رہے ہیں، لہذا ان کو سزا دی جائے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیا جائے۔ کوئی بچی کسی نے زندہ درگور کر لی، زندہ دفن کر لی، اس کو کسی نے زندہ کر لیا اور بچا لیا موت سے، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری ایک بچی ہے، بیٹی ہے، جاہلیت کے زمانے میں وہ پیدا ہوئی، اسلام سے پہلے، میں نے بچپن میں اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، لیکن پھر مجھے اس پر رحم آیا۔ موبائل بند کر دے بھائی، بس باہر رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جب وہ باپ آیا، اس نے کہا میری بیٹی تھی، میں نے اس کو زندہ دفن کیا تھا، جیسے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن پھر مجھے اس پر ترس آیا اور مرنے سے پہلے میں نے اس کو دوبارہ
میں نے اس کو نکال لیا، اور پھر وہ زندہ رہی حتیٰ کہ اس نے اسلام کا زمانہ پا لیا، مسلمان ہوئی۔ پھر اس سے ایک مرتبہ گناہ ہوا جس گناہ پر سزا جاری ہوتی ہے۔ اب اس کا رشتہ مانگنے کے لیے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، تو کیا میں اس کی سارا واقعہ ہے اور اس پر جو کچھ گزرا ہے یہ سب ان کے سامنے بیان کر دوں یا کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو تیری بچی پر پردہ ڈالا اور تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر تو نے اس کے عیب کو ان کے سامنے بیان کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ سارے شہر والے تجھ سے عبرت حاصل کریں گے۔ اور فرمایا کہ ہرگز اس کا عیب ظاہر نہ کرنا بلکہ پاک دامن عورت کی طرح اس کا نکاح آگے کر دینا۔ تو یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہوا تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، کسی کے عیب کو چھپانا یہ بہت بڑا عظیم الشان نیکی کا کام ہے، اور اس کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ اور پھر کسی کے جرم اور عیب کی وجہ سے اس کو عار دلانا کہ تو وہی ہے کہ تو نے وہ فلاں جرم کیا، فلاں کام کیا، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو اس گناہ پر ہار دلائی کہ جس سے اس نے توبہ کر لیا تھا، تو فرمایا لم یمت حتی یعملہ، تو جو عار دلانے والا ہے یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود یہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی آدمی پہلے شرابی تھا، اب اس نے توبہ کر لی شراب سے۔ پہلے وہ گانا گانے والا تھا، اب اس نے گانا گانے سے توبہ کر لی۔ پہلے وہ زنا کرنے والا تھا، اب اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد بھی کوئی اس کو عار دلاتا ہے کہ تو فلاں زانی ہے، تو فلاں گانا گانے والا ہے، تو فلاں شراب پینے والا ہے، تو یہ عار دلانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس نے اس کو عار دلایا ہے وہ خود اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں پھر مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان کو عار دلائی حالانکہ وہ توبہ کر چکا تھا۔ بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں، پہلے گناہ ہوا، اب اس نے توبہ کر لی اور ان کی زندگی پاکیزہ ہو گئی، نیک صالح ہو گیا، تو اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ اس کو پرانے گناہ پر عار دلانا یہ بہت سخت جرم اور بہت سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم اور مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اس کا اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ سب سے بڑا مقام ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے افضل اور اولا اور اعلیٰ وہ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اس لیے آپ کا مقام بھی اونچا۔ پھر امتیوں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری امت پر وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے میں نے رحم کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کو اونچا مقام دی۔ جب بدر کے قیدی قید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ اب ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ مسلمان ہو جائے، اس لیے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس کا رشتہ دار ان میں سے جو ہے تو مسلمان کو وہ رشتہ دار دیا جائے اور وہ اس کے سر کو قلم کر کے اس کو قتل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ اے ابو بکر، تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، فرمایا کہ جو میری اولاد میں سے اے اللہ میری اتباع کرے گا تو وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میری جماعت کا بندہ ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو بہت بخشنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے کہ اے اللہ جس نے نافرمانی کی اس کو بھی معاف فرما دے، اور فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کرے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ کی مخلوق پر زیادہ رحم اور شفقت کا جو جذبہ تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا حضرت عمر سے کہ تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، کافروں کا کوئی مسکن اس زمین پر نہ چھوڑنا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور طوفان عام آیا، سارے جتنے بھی کافر تھے سب تباہ ہو گئے، صرف مسلمان جن کی تعداد 80 تھی اور حضرت نوح علیہ السلام وہ بچ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے لیے سختی کرنے والے تھے، اور اسی طرح فرمایا تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ وہ بھی بڑے جلال والے پیغمبر تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اور زمین پر عذاب آیا، سارے لوگ زمین میں جتنے کافر تھے سب غرق ہو گئے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح اب تم اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بناؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بنانے لگے، کافی برتن انہوں نے بنا لیے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان برتنوں کو توڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں نے تو اتنی مشقت اور محنت سے بنائے ہیں، اب ان کو میں توڑ دوں، میرا تو دل نہیں چاہ رہا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہمارا حکم ہے ان کو توڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سارے برتن توڑ دیے۔ جب سارے برتن توڑے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح یہ برتن تو نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے اور میرے حکم سے بنائے تھے، اور ان کو توڑتے ہوئے تیرا دل دکھ رہا تھا، تو جن انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا تھا، تو نے یکدم سب کے لیے بد دعا کیسے کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب کافروں کا کوئی مسکن بھی زمین پر نہ چھوڑنا۔ تو گویا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تھوڑا سا عتاب فرمایا کہ آپ نے یہ سب کے لیے جو بد دعا کی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے مطابق اور مناسب نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرما لی۔ تو اس لیے اللہ کی مخلوق پر جو جتنا مہربان ہوگا اور جتنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ پردہ پوشی کا اور عفو و درگزر کا معاملہ کرے گا، اس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالی بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، کہ جب انسان اپنے بھائی کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سیدھا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حاجت پوری کرتے رہتے ہیں جبکہ بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور ہر مسلمان کی حاجت جو بھی پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو خود بخود سیدھا بناتے رہتے ہیں۔
ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قضا حاجتاً لأحد من امتی، کہ جس نے میری امتی میں سے کسی بھی امتی کی حاجت پوری کی، اور مقصد حاجت پورا کرنے کا یہ تھا کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو فرمایا کہ فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت اس لیے پوری کر رہا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو فرمایا اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ عورت کی خدمت اور اس کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو فرمایا وہ ایسے ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور وہ ایسے ہے گویا کہ وہ اللہ کے لیے رات کو کھڑے ہو کر ایسی عبادت کرتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے کہ جو کبھی روزہ نہ چھوڑے، روزانہ روزہ رکھتا رہے، اتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے جو محتاجوں، ضرورت مندوں اور ایسی بیوہ عورتیں اور مساکین کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کام خود سیدھے فرماتے رہتے ہیں، اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ خود آسان فرماتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی کسی بھی راستے پر اس لیے چلا تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ انسان کوئی فاصلہ طے کرتا ہے، کوئی راستہ چلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے اور مجھے کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے، مجھے کچھ دینی علم مل جائے، تو فرمایا اس چلنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے، دین کا علم یا دینی مسائل معلوم کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف طالب علم ہی اس میں داخل ہے جو مدارس میں 8 سالہ کورس کرتے ہیں یا کم و بیش، بلکہ ایک عام مسلمان اگر کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی جگہ جاتا ہے، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، اور اس سے مسئلہ معلوم کرتا ہے، تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ہمیں جو یہ علم دین آج مل رہا ہے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم کہاں کہاں پھر رہے ہوتے اور کس کس ملک میں جا کر علم دین حاصل کرتے۔ اللہ نے ہمارے پاس خود یہ علم پہنچا دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ تہجد کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی، اور ایک صحابی ہے جنہوں نے سنی ہے۔ حضرت جابر مدینہ منورہ میں تھے، ان کو بتایا گیا کہ وہ صحابی دمشق میں ہیں، شام کے دارالخلافہ دمشق میں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے سواری لی اور صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے شام کا سفر کیا، جو مدینہ سے 1500 کلومیٹر دور ہے، اور راستے میں ایسے صحرا ہے کہ نہ تو وہاں جو ہے وہ کوئی پانی کا نام و نشان ہے اور نہ وہاں کسی درخت کا نام و نشان ہے، لق و دق صحرا ہے۔ جب وہاں پہنچے اس صحابی کے پاس گئے تو ان سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تہجد کی فضیلت کے بارے میں آپ کو ایک حدیث معلوم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیا تم اسی لیے آئے ہو وہاں سے یہاں تک؟
تو فرمایا ہاں اسی لیے میں آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو کسی راستے پر چلا اس لیے کہ تاکہ وہ علم حاصل کر سکے، تو فرمایا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ اس کی وجہ سے آسان بنا دیتے ہیں. اور پھر تہجد کی فضیلت والی جو حدیث ہے وہ ان کو سنائی. جب حدیث سنائی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے واپس چلتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آئیں تھوڑا سا آرام کریں، اتنے دور سے آئے ہیں، تھوڑا ہمارے پاس کھانا کھائیں. لیکن حضرت جابر نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ سارا سفر صرف اور صرف اس حدیث کے لیے خاص ہو جائے، اس لیے میں اس میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان سے رخصت لی اور واپس مدینہ تشریف لے آئے. تو یہ تھے صحابہ کرام کہ جو ایک ایک حدیث، ایک ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں اتنی قدر تھی اس علم دین کی، دینی مسائل کی اتنی قدر تھی. آج ہم اس قدر اور اس شوق سے خالی ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہمارے اندر دین بھی نہیں آ رہا، کیونکہ دین تب آئے گا جب علم ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو پھر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنی چاہیے، اور جب دین کی طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس زندگی کو پرسکون بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قیمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا